بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں آپ کو ویلاگس دکھاتا رہتا ہوں دل کے مریضوں کے، وہ مریض جن کو کہا گیا کہ آپ اپنا بائی پاس کروائیں، آپ ایمرجنسی بائی پاس کروائیں، نہیں تو زندگی کو خطرہ ہوگا، اور جو دوسری باتیں کی جاتی ہیں۔ آج بھی میرے پاس موجود ہیں تجمل بقا صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے تجمل صاحب، کیسے ہیں؟ شکر الحمدللہ۔ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی شکر اللہ، طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ بڑا اللہ کا کرم ہے۔ ماشاءاللہ۔ تجمل صاحب 11 نومبر 1942 کو پیدا ہوئے تھے، اور اب اس سال انشاءاللہ تعالی آپ 80 سال کے ہو جائیں گے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا، ان کی ہسٹری میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ 14 اکتوبر 2020 ان کو شام کے وقت دل کی دھڑکن اچانک سے تیز ہو گئی، آپ کا سانس خراب ہونے لگا، پسینے آنے لگے۔ یہ کیفیت تقریباً ان کو 1 گھنٹہ رہی اور پھر ٹھیک ہو گئی، اور انہوں نے اس کو نظر انداز کر دیا کہ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، ایسا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلے دن 15 اکتوبر کو ان کو چھاتی میں درد ہوا، ان کو بوجھ ہوا، گھٹن ہوئی، دباؤ ہوا، پسینے آئے۔ پھر ان کو ایک دل کے اسپتال میں لے کے گئے، وہاں پر یہ 8 دن ایڈمٹ رہے، اور ان کو کہا گیا کہ آپ کا بائی پاس ہونا چاہیے، کہ آپ کو ٹرپل ویسل ڈیزیز ہے، لیفٹ مین سٹیم بھی ان کا انوالو تھا، مائلڈ، اور ان کا دل جو ایجیکشن فریکشن 35% تھی، ان کا مائٹرل ویلو لیک کرتا ہے MR، اور چونکہ ان کے پھیپھڑوں کی نالیوں کا دباؤ زیادہ تھا، اور وہ تھا یہ سگریٹ بہت زیادہ پیتے تھے۔ یہ میں ٹھیک کہتا ہوں؟ جی ٹھیک۔ کتنے آپ سگریٹ پیتے تھے روز کے؟ کم از کم 15 15-20 نہیں بقا صاحب، آپ 2-3 پیکٹ تو پیتے ہوں گے۔ نہیں سر، نہیں سر۔ اچھا، ہاں جی، 15 سگریٹ آپ روزانہ پیتے تھے؟ 15-16 سے۔ چلیے بہرحال، تو ان کے پھیپھڑوں کی نالیوں کا دباؤ زیادہ ہو گیا، اور اس کی وجہ سے بیک پریشر TR ٹرائیکسپڈ ویلو وہ بھی ریگرجیٹیٹ کر رہا تھا۔ تھائرائڈ ٹھیک ہے ان کا، اور جب یہ ہمارے پاس آئے ان کی دھڑکن تھی تقریباً کوئی 90 سے لے کر 123 بیٹس پر منٹ۔ BP ان کا آلموسٹ ٹھیک تھا، لیکن ٹانگوں کا پریشر زیادہ تھا، اور جو کلینکل ایگزامینیشن میں کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ ان کی دونوں آنکھوں کی سرجری ہو چکی ہے، موتیا آنکھوں میں تھا، آپریٹ ہو گیا تھا 2016 میں۔ 2014 میں ان کو ٹائیفائیڈ ہوا تھا، اور ان کے والدین جو آپس میں چچا زاد تھے، ان کے والد کا بھی انتقال ہو گیا تھا 70 سال کی عمر میں، ان کو بھی ہارٹ فیلئر ہوا۔ ان کی والدہ کی عمر 75 سال تھی، ان کو بھی ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ 4 بہنوں کے اکلوتے بھائی، سب سے بڑے ہیں، چھوٹی بہنیں 4 ہیں، اور جو دوسرے نمبر پر بہن ہیں ان کو بھی دل کی تکلیف ہے۔ تو یہ ان کا مختصر سا میں نے خاکہ بتایا آپ کو۔ اب یہ مجھے بتائیے بقا صاحب کہ آپ ان 2 سالوں میں، اب انشاءاللہ آپ کو میرے پاس 24 اکتوبر 2020 کو 2 سال ہو جائیں گے۔ جی جی، مئی آ گیا ہے، تو انشاءاللہ 4 مہینے بعد آپ، اللہ نے چاہا تو پورے 2 سال آپ کو ہو جائیں گے۔ یہ 2 سال آپ نے کیسے گزارے؟ اللہ کا بڑا احسان ہے جی، آپ کی دعاؤں کی مہربانی سے، اور اللہ کا احسان، جی، اللہ نے اپنی کرم نوازی کر دی، آرام ہے بڑا۔ پھر دوبارہ تو آپ کو پین نہیں ہوا؟ جی نہیں، بالکل نہیں۔ لیکن آپ نے احتیاط کی؟ جو پرہیز آپ نے بتایا تھے کھانے میں خاص طور سے، جی اس کی جی پوری احتیاط کی، جی اور پورا پرہیز کیا، جی اور کھانے میں بھی اور دوائیوں میں بھی۔ جی دوائیاں جیسی بتائی تھی ویسے کھائیں، جی۔ اور ان کو اپنے وقت کے مطابق۔ آپ نے یہ بتائیے بقا صاحب کہ آپ نے کھانا کیا کھایا؟ یہی سبزیاں جی، سبزیاں کون کون سی آپ کھاتے تھے؟ ساری سبزیاں جو مختلف سیزنوں میں ہوتی ہیں، سردیوں میں جو سردی ہوتی ہے، اور جو گرمیوں میں گرمی کی سیزن میں اچھا، سبزیاں ہوتی ہیں وہ کھاتا ہوں۔ آپ نے گھی استعمال کیا؟ جی، گھی آپ نے پہلے 6 مہینے بالکل نہیں بتایا تھا، جی پھر جب پہلا رمضان آیا تو پھر میں نے آپ سے ریکویسٹ کی کہ ڈاکٹر صاحب میں نے روزہ رکھنا۔ اچھا، آپ نے کہا کہ اچھا آپ رکھ لیں، تو 1 آدھی چمچی، ایک جو چھوٹی چمچی ہے اس کا گھی استعمال کریں، کھانے میں بھی اور روٹی میں بھی۔ وہ گھی کون سا تھا؟ گھی دیسی آپ نے کہا تھا، جی اور سالن میں بھی مرغی اگر استعمال کرنی ہے جی، تو دیسی مرغی استعمال کریں۔ ٹھیک ہے۔ اور کیا احتیاط آپ نے کی؟
بس جیسے میں نے آپ سے پہلے گزارش کی ہے کہ سبزیاں تو آپ نے کھائی نا، کیونکہ دیکھیں جب دالیں نہیں میں نے کھائی، آپ نے منع کیا تھا بالکل، دالیں نہیں بالکل کھائی. دالیں اور گوشت میں نے ان کا یوں بند کیا تھا کیونکہ ان کا کریٹینن زیادہ آ رہا تھا جی، اور اپر رینج میں تھا، تو آئی تھاٹ کہ بہتر ہو جائے گا، گردے ان کے اچھی پوزیشن میں کام کریں گے. جو ہم نے دیکھا ہے کہ اگر ہم سبزیاں زیادہ کھائیں، جی موسم کے پھل زیادہ کھائیں بالکل، اور چاول کا استعمال کریں وہ تو یہ چیز. آپ نے کھجورے بھی بتایا تھا جی اچھا، یہ بتائیے، کیونکہ آپ مجھ سے ہمیشہ کہتے کہ مجھے سگریٹ کی اجازت دے دیں، یاد ہے آپ کو؟ جی. لیکن میں نے کہا نہیں، بقصب سگریٹ آپ نے نہیں پینا. ڈاکٹر صاحب سچی بات یہ ہے جی کہ ابھی تک ہاں مجھے بڑی یہ ہوتی ہے اشتہا Craving ہوتی ہے، سگریٹ کی، اچھا لیکن میں اپنے اوپر بڑی، جیسے آپ نے کہا ہے، جی میں بڑی کوشش کرتا ہوں کہ اس کے پاس نہ جاؤں. اور دیکھیں، بالکل آج تک میں نے، سچی بات ہے کہ آج تک میں اب سگریٹ کے پاس نہیں گیا. تقریباً 2002 سے 2020 سے تقریباً 2 سال ہو چلے ہیں سگریٹ کے پاس نہیں گیا. بہت بڑی بات. دیکھیں دوستو، اگر آپ سگریٹ پیتے ہیں تو پلیز اس کو بند کر دیں. تمباکو کسی بھی شکل میں ہو، میں ہمیشہ کہتا ہوں سگریٹ ہو، سگار ہو، پائپ ہو، پان ہو، نسوار ہو، حقے کی شکل میں ہو، شیشہ ہو، نقصان کرتا ہے. اس وقت جو بقا صاحب میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اتنے ماشاءاللہ کمفرٹیبل وے میں، اس کی مین وجہ یہ کہ انہوں نے اپنی خوراک پر توجہ دی، انہوں نے تمباکو کو بند کر دیا، جو ان کو کہا گیا انہوں نے اس کی پابندی کی، دواؤں کی پابندی کی. بقا صاحب آپ کرتے کیا تھے؟ میں ملازم تھا مرکزی حکومت کے محکمے میں، اچھا کسٹمز میں. بقا صاحب اب مجھے یہ بتائیے کہ جب کوئی آپ کے پاس آتے تھے اپنے کام کو لے کے، تو کیا آپ ان کے لیے ہیلپنگ ہینڈ تھے یا آپ ان کے کام میں کوئی رکاوٹ ڈالتے تھے؟ میری کوشش پوری ہوتی تھی کہ ان کا کام کر دیا جائے. اگر نہ میں کر سکتا تو پھر انکار کر دیتا تھا کہ بھئی میں نہیں کر سکتا. وہ کام کیوں نہیں کرتے تھے پھر آپ؟ نہیں، میں پھر وہ ہوتا ہے نہیں میرے یعنی جو آپ کی کیپیسٹی میں تھا. ہاں، میری کیپیسٹی میں نہیں ہوتا تھا. آپ ایک بات ذہن میں رکھیے، وہ لوگ جن کو اللہ نے اختیار دیا ہے کسی بھی حوالے سے، یہ اس کی مہربانی ہے جی، سچی بات ہے. میرا کوئی کام نہیں ہے، اس اللہ تعالیٰ کی خاص کرم نوازی ہے. بے شک. کہ تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ اگر اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے، آپ کسی ایسی پوزیشن پر بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پر آپ کا لکھا کسی کی قسمت تبدیل کر سکتا ہے، آپ کسی کے اگر کام آ سکتے ہیں تو ضرور آئیے، کیونکہ ٹائم بہت تھوڑا ہوتا ہے. ہم نے دیکھا وہ لوگ جو اپنے زمانے میں لوگوں کے لیے ہیلپنگ ہینڈ تھے، جو ان کا جائز کام کرتے تھے، وہ جب ریٹائر ہوئے تو اللہ نے ان کو بہت سکون سے نوازا، اللہ نے ان کو قلب سکون عطا کیا، اللہ نے ان کو بیماریوں سے بچایا، اللہ نے ان کو معذوری پن سے بچایا. بے شک بے شک، یہ میں آپ کو یہ احسان ہے جی اس کا، اللہ پاک کا احسان ہے. بے شک میں آپ کو اپنے حوالے سے بتاتا ہوں. الحمدللہ اس سال مجھے 30 سال ہوئے کارڈیالوجی کرتے ہوئے، لیکن میں نے یہی دیکھا ہے کہ وہ لوگ جو لوگوں کے کام آتے ہیں، جو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرتا ہے. بالکل بے شک. آپ کسی بھی شعبے میں ہیں، کوشش کریں کہ آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں. بقا صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و زندگی دے. آمین. شکریہ. اور مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ آپ اپنی زندگی بہت اچھے انداز میں گزاریں گے. آمین آمین. اور اسی طرح آپ احتیاط کرتے رہیں گے. آمین. لیکن جو آپ کو سگریٹ کی اشتہا ہوتی ہے، طلب ہوتی ہے، اس پر آپ نے قابو پائے رکھنا ہے. جی ہم اب تک تو پوری کوشش کی ہے جی. انشاءاللہ آئندہ بھی پوری کوشش کروں گا جی انشاءاللہ تعالیٰ. ایک بات اور بتا دیجئے کہ جب 2020 میں آپ میرے پاس آئے تو اس کے بعد سے آج تک دوبارہ آپ کو چھاتی میں درد ہوا؟ جی نہیں ہوا. آپ کا سانس خراب ہوا؟ جی نہیں ہوا جی. آپ کی دھڑکن تیز ہوئی؟ اللہ کی مہربانی رہی ہے. چکر، کمزوری، کسی قسم کی کوئی کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوئی. بڑا اللہ کا احسان رہا ہے جی. صرف یہی ہے کہ انہوں نے احتیاط کی ہے، انہوں نے اپنے معاملات میں احتیاط کی ہے. ان کی بیگم بھی ایک دفعہ میرے پاس آئی تھیں اور مجھ سے کہہ رہی تھیں کہ ڈاکٹر صاحب کچھ تو نرمی کر دیں کھانے پینے کے معاملات میں. میں نے کہا کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ، لیکن تھوڑا سا وقت گزرنے دیں. یاد ہے آپ کو جب بیگم صاحب آئی تھی میرے پاس؟ ہے. اور شی از سو مچ کنسرن
کہ ان کو کوئی آپ اور کھانے کو بتا دیں، آپ نے بڑا لمیٹڈ ان کا کھانا کیا ہوا ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ انہی کی بھلائی ہے۔ بڑی انہوں نے محنت کی ہے جی، سچی بات ہے۔ علیحدہ کھانا بنانا، چاہے طبیعت خراب ہو، لیکن میرے لیے علیحدہ ہانڈی بنانا۔ یہ جو مردوں کی صحت ہوتی ہے نا، تو اس میں بہت بڑا رول ہوتا ہے بیگمات کا، کہ وہ کس طرح ان کی خدمت کرتی ہیں اور کس طرح کھانے بنا کے بڑی دیتی ہیں۔ ہم نے یہی سچی دیکھا۔ بات ہے، بڑی محنت کی ہے جی انہوں نے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ زندگی عطا فرمائے اور اللہ ہمیشہ اپنا محتاج رکھے۔ آمین اپنا آمین بہت خیال کیجیے گا۔ آمین۔ بقا صاحب، آپ دل کے مریضوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے ایز اے مریض، کہ جو آپ کا اپنا تجربہ ہے؟ میں ان کو بس ایک ہی بات کہوں گا جی، کہ احتیاط کریں جی، جیسے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں ان کے کہنے پہ عمل کریں، اور اپنے معمولات جو ہیں اس کو بھی ٹھیک کریں۔ بس یہ ایک ہی بات ہے جی، بہت یہ بڑی شکریہ آپ ضروری ہے۔ کا۔ جیتے رہیے، خوش رہیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب۔